السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم: اذا مات انسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ایصال ثواب کی مجلس اور اجتماعی قرآن خوانی کا شرعی حکم۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد مدرسے کے بچوں کو بلاتے ہیں، پڑھواتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ بعض جگہ ایسا کرتے ہیں کہ خواتین کو بلاتے ہیں، پارے پڑھواتے ہیں، پھر اس میں چنے وغیرہ پڑھوائے جاتے ہیں، ناشتہ پانی ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا، تو اس طرح کی ساری چیزیں ہیں۔ تو اصل میں اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ قرآن خوانی آپ کرواتے ہیں، میت کے لیے بلواتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور عورتیں آ کر کے پڑھتی ہیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور اس پر جو فتاویٰ ہے بڑے بڑے اداروں کا ہم اس کو بھی پیش کریں گے، اور علماء کرام فقہا کیا کہتے ہیں اس بارے میں اس پر بھی پیش کریں گے، اور میری اپنی ذاتی جو رائے ہے میں اس کو بھی پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں۔ تو 2 باتیں ہیں، ایک بات ہے ایصال ثواب یعنی میت کو ثواب پہنچانا، اور دوسری بات جو ہے وہ قرآن خوانی کروانا۔ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ ایصال ثواب جائز ہے، کروانا نہیں، کرنا۔ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، کروانا نہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کے انتقال پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بھائی میری میت جو ہے ہمارے گھر میں ہمارے والد صاحب کا یا ہمارے بھائی کا، بہن کا، بیوی کا، جن کا انتقال ہوا ہے ان کے لیے آپ قرآن پڑھیں۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ بخشا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایصال ثواب حقیقت میں ہے کیا، اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے، وہ سارے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیں، حدیث میں واضح طور پر ایصال ثواب کا جواز موجود ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بھی ایک حدیث پڑھی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ میت کو ملتا رہتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے کیا ہے کہ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا ثواب جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ صدقہ جاریہ اس صدقے کو کہتے ہیں کہ ایسا صدقہ کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے۔ کیسے ملے؟ یعنی وہ استعمال ہوتا رہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی غریب کا گھر بنوا دیا، غریب گھر میں رہ رہا ہے، گھر موجود ہے، آپ مر گئے، غریب گھر میں ہے، وہ گھر موجود ہے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی سمرسیبل لگوا دیا، راستے میں فریزر رکھوا دیا، واٹر کولر رکھوا دیا، آپ مر گئے لیکن وہاں پر فریزر رکھا ہوا ہے، آپ مر گئے، بورنگ وہاں پر موجود ہے، آپ مر گئے، کنواں وہاں پر موجود ہے، لوگ پانی پی رہے ہیں، تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور جتنی بھی شکلیں ہیں، آپ نے مسافر خانہ بنوا دیا، آپ نے مسجد بنوا دی، آپ نے مدرسہ بنوا دیا، کوئی بھی ایسا کام کر دیا یعنی جس پر آپ کے مرنے کے بعد بھی اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے ہوں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو صدقہ جاریہ کا جو ثواب ہے وہ میت کو ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، یا وہ علم کہ جس سے نفع اٹھایا جائے۔ مثلا آپ نے کسی کو قرآن پڑھا دیا، آپ مر گئے، وہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، دوسروں کو بھی پڑھا رہا ہے، تو یہ ثواب آپ کو پہنچ رہا ہے۔ آپ نے کسی کو حدیث بتا دی، اس حدیث پر عمل ہو رہا ہے، لوگوں کو بھی سکھائی جا رہی ہے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں احادیث اپنی کتاب میں جمع کر دی، ہم سب اسی سے پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، آگے بات کرتے ہیں۔ میں مسلم شریف کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، تو اس کا ثواب بھی امام مسلم کو پہنچ رہا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا علم جس کا آخرت میں نفع ہو، جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، وہ آپ نے کسی کو سکھایا ہے اور آپ مر جائیں گے تو اس پر عمل ہوگا، اس کی تبلیغ ہوگی، تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ او ولد صالح یدعو له، یا وہ نیک اولاد چھوڑ کر کے مرا ہو کہ جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ تو یہ 3 چیزیں اس حدیث میں آئی ہیں کہ ان کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میت یعنی انسان کی انتقال کے بعد اس کا جو ثواب کا سلسلہ ہے وہ بالکل ختم نہیں ہوتا بلکہ باقی رہتا ہے۔
اور اعمال کا سلسلہ بعض اوقات چلتا رہتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث وہ بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں تم ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، نسائی میں بھی یہ موجود ہے اور بھی کتابوں میں ہے، کہ ایک صحابی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کے رسول کے پاس ہیں اور فرمایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں ان کی طرف سے کون سا ایسا صدقہ ہے جو بہتر ہے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی، یعنی پانی پلاؤ لوگوں کو، یہ بہترین صدقہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس میں یہ نیت کر لی کہ اس کا ثواب جو ہے یہ میری ماں کو جائے گا۔ یہ حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات کے اندر موجود ہے، صدقے سے، خیرات سے، اور بھی دیگر اعمال سے، حج وغیرہ کا بھی ذکر ہے، عبادات کا بھی ذکر ہے، تو ثواب پہنچانے کی گنجائش ملتی ہے۔ تو ایک تو ہے ایصال ثواب کرنا اور ایک ہے مجلس منعقد کرنا، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلے میں ایصال ثواب کو کلیئر کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اجتماعی قرآن خوانی کو کلیئر کرتا ہوں۔ تو ایصال ثواب کا یہ طریقہ، اس میں سب سے بہتر جو طریقہ وہ ہے میت کی طرف سے صدقہ کرنا، اس لیے کہ صدقے کے لفظ احادیث کے اندر آئے ہوئے ہیں کہ تم صدقہ کرو میت کی طرف سے، تو سب سے بہتر ثواب ہے صدقہ کرنا میت کی طرف سے، صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے علاوہ بدنی عبادتیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح اور بھی دیگر معاملات ہیں، تو یہ نیک عمل کر کے بھی میت کو ثواب پہنچائے جا سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، نماز بھی ایک نیکی ہے، تو صدقے کا بھی ثواب جائے گا، نماز کا بھی ثواب جائے گا۔ اس پر سوائے چند ایک کے کسی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ جمہور جو ائمہ ہیں اور اسی طریقے سے علماء ہیں، ان کا موقف یہی ہے کہ بھائی نماز کا اور روزے کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ کچھ فقہا نے کہا کہ نہیں، نماز کا نہیں، صرف صدقے وغیرہ کا پہنچا سکتے ہیں، تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن ہمارے ہاں تو سب جائز ہے کہ ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کا دوسرا طریقہ، مجلس منعقد کی جائے، لوگوں کو حکم دیا جائے کہ پڑھو اور میرے باپ کو بخشو، یہ طریقہ بدعت ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے لوگوں کو جمع کر لیا اور وہاں پر کہا کہ چل بھائی میرے ابا کا انتقال ہو گیا، پڑھو میری طرف سے، ان کی طرف سے پڑھو اور ان کو ثواب پہنچاؤ، اور باقاعدہ طور پر اس کو لازم قرار دینا، اس کے لیے مجلس منعقد کرنا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خفیہ طور پر خالص اللہ کے لیے، یعنی رضا الہی کے واسطے آپ نے کوئی صدقہ دیا، اس میں نیت کر لیا کہ اے میرے اللہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچائیے۔ آپ نے کوئی نماز پڑھی، آپ نے کوئی قرآن پڑھا، دل میں یہ نیت کیا کہ اس کا ثواب میرے ابا کو یا میری اماں کو یا جو بھی فوت شدہ ہے ان کو پہنچے، تو یہ طریقہ جائز ہے، اس پر انشاءاللہ ثواب پہنچے گا، لیکن اس کے لیے جو ہے ایک مجلس منعقد کرنا اور اس میں اجتماعی طور پر جو ہے قرآن پڑھنا وغیرہ وغیرہ، اس کا ثبوت نہیں ہے، تو یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ایصال ثواب کا جو واضح جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اعتبار سے فردن انفرادی طور پر کوئی کچھ بھی صدقہ کرے، پڑھے لکھے، کوئی بھی نیکی کرے، اس کو پہنچا دینا چاہیے، وہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے مجلس منعقد کرنا، لوگوں کو حکم، اچھا آج کل تو ہمارے یہاں یہ چلتا ہے، آپ کیا کا تو نہیں معلوم، لیکن ہمارے یہاں چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ابا کا کل 40واں ہے، تو آپ بتائیے آپ کیا دیں گے، آپ کتنے پارے پڑھ کر کے ہم کو دیں گے۔ یہ سب بالکل خرافات ہے، یہ سب ناجائز ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی شکل ایصال ثواب کی صحیح نہیں ہے، بلکہ جو بھی اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہے، وہ کسی میت کے لیے کوئی نیکی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن آرڈر پر آپ کسی سے نیکی نہیں کروا سکتے۔ تو اس لیے عمل وہی مقبول ہے اللہ کے ہاں جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، کسی کی رعایت میں، کسی کے مجبوری میں، کسی کے ڈر میں، کسی کے دباؤ میں، یا کسی بھی دنیاوی لالچ میں کوئی بھی نیک عمل کیا جائے گا، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے، بلکہ اس کو شرک کہا گیا ہے، یعنی غیروں کو دکھانے کے لیے یا غیروں کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے۔ ایصال ثواب آپ کو کرنا ہے تو آپ خفیہ طور پر صدقہ کریں، نیکی کریں، نماز پڑھیں اور دل ہی میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب خدا کو پہنچ جائے، انشاءاللہ وہ پہنچ جائے گا۔ اب نمبر 2 ہے قرآن خوانی کا۔ تو آج کل ایک قرآن خوانی کا جو رواج ہے میت کے لیے، وہ ایک بہت ہی غلط اور بہت ہی قابل تردید یہ رواج چل پڑا ہے کہ میت کے انتقال کے تیسرے چوتھے دن یا جو بھی ہو، اس کو بلا کر کے بچے آتے ہیں اور وہاں پر جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو ہے جناب کھانے پینے کا نظم ہوتا ہے اور کھانا پینا کھا کر کے نکل لیتے ہیں۔ تو یہ بھی طریقہ جائز نہیں ہے، یہ بھی طریقہ بدعت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ دیکھیں ایک بات آپ
میں اس پر بہت لمبی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں مختصر بات کروں گا اس پر کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ثواب وہی پہنچتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ آپ گئے مدرسے کے اندر، آپ نے کہا کہ بھائی میرے یہاں فاتحہ ہے، میرے یہاں قرآن خوانی ہے، تو آپ اتنے بچے بھیج دیں۔ مدرسے والے کہتے ہیں بھائی کھانے کا کیا نظم ہوگا؟ آپ نے کہا کہ بریانی بنے گی یا گوشت چاول بنے گا یا زردہ بنے گا، جو بھی بنے گا۔ اب وہاں پر بچوں کے دل میں بھی یہی چل بھائی وہاں زردہ کھائیں گے، پلاؤ کھائیں گے، بریانی کھائیں گے، شیرمال کھائیں گے۔ سب سے پہلے تو نیکی کی نیت ختم، للہیت ختم، اخلاص ختم، بریانی پر سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے۔ تو جب بریانی پر جمع ہوں گے، ایک قرآن نہیں 100 قرآن پڑھیں گے، اس کا ایک رتی ثواب نہیں ملے گا۔ جب ان کو ثواب نہیں ملے گا تو میت کس کو بخشیں گے، اس کو کیسے ثواب ملے گا؟ تو اس لیے اجتماعی قرآن خوانی کے نظام کو بالکل ختم کر دینا چاہیے، اور ہمارے اہل مدارس کو چاہیے کہ قرآن خوانی کے لیے اپنے بچوں کو ہرگز نہ بھیجیں۔ اور اس پر یہ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس پر دارالعلوم دیوبند اور بڑے بڑے دارالفتہ کا فتویٰ موجود ہے، تو میں ایک فتویٰ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو آپ سنیں۔ اور یہ دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ آن لائن ویب سائٹ ہے ان کی، وہاں پر یہ فتویٰ درج ہے، اس کا نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مروجہ قرآن خوانی بدعت ہے کیا؟ اس میں دعا کرانے جا سکتے ہیں یا پھر وہاں صرف کھانا کھانے جانا کیسا ہے؟ جبکہ وہ دعوت میں بلائیں۔ نیز اگر مدرسے کے بچے میت یا کسی اور گھر پر جمع ہو کر قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے ناشتے وغیرہ کا نظام جو ہو، تو کیا اس میں کچھ گنجائش ہے؟ نیز اگر محلے کی عورتیں جمع ہو کر قرآن پڑھیں تو اس میں کیا کوئی حرج ہے؟ یہ سوال کسی نے کیا ہے، تو اس پر یہ جواب دارالفتہ کا آیا ہے۔ الجواب: مروجہ قرآن خوانی کی جس میں حفاظ اور قراء یعنی قاری اور حافظ کو اہتمام سے جمع کیا جاتا ہے، نیز اس میں دیگر انتظام اور قیود بھی ہوتے ہیں، یعنی اس میں دعوت کا نظم ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو ایسی رسمی قرآن خوانی میں جمع ہو کر پڑھنے اور پڑھوانے والوں کو ہی کوئی ثواب نہیں ملتا، تو وہ دوسروں کو کہاں سے پہنچائیں گے؟ دیکھیے صاف بات لکھی ہے دارالفتہ نے کہ جس میں یہ نظام ہوتا ہے کھانے پینے کا، اور یہ جو مروجہ قرآن خوانی کی جو شکلیں ہیں، تو اس میں تو پڑھنے والوں کو ہی ثواب نہیں ملتا، نہ پڑھوانے والوں کو ملتا ہے، تو میت کو ثواب کیسے پہنچ جائے گا؟ آگے لکھتے ہیں کہ ایسی رسمی قرآن خوانی میں دعا کرانے اور کھانا کھانے کے لیے جانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی رسمی قرآن خوانی جو پری پلان ہو، اس میں نہ جانا جائز ہے، نہ کھانا جائز ہے، نہ وہاں دعا کرانا جائز ہے۔ اچھا، آگے لکھتے ہیں کہ محلے کی عورتیں جمع ہو کر جو قرآن خوانی کرتی ہیں اس کا بھی حکم وہی ہے جو مردوں کی قرآن خوانی کا حکم ہے، یعنی وہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس کا بدعت ہونا آپ کو بھی معلوم ہے، یعنی صاف طور پر کہا گیا کہ جمع ہو کر کے جو قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، یہ بدعت ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ ایصال ثواب کی بہتر صورت یہ ہے کہ جو شخص جب جہاں جی چاہے جتنا چاہے قرآن پڑھ کر یا درود شریف پڑھ کر یا نوافل پڑھ کر یا کسی غریب یا محتاج کی مدد کر کے مسجد یا مدرسے میں کسی ضرورت کا سامان دے کر کے یہ نیت کر لے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ اس طرح ایصال ثواب میں نہ لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کھانے ناشتے وغیرہ کا انتظام کرنے کی حاجت ہے۔ مدرسے کے بچوں کو جمع کرنے میں تو اور بھی زیادہ مفاسد ہیں، بسا اوقات ان کی تعلیم و تربیت کا نقصان ہوتا ہے۔ اب پتہ چلے کہ عصر کے بعد ان کے پڑھنے کا ہے یا دعا کا ہے یا کوئی اور بھی نظام ہے، وہاں چلے گئے وہاں پر قرآن خوانی کرنے کے لیے، تو ان کے پڑھنے پڑھانے کا نقصان ہوا اور دیگر جو ان کے نظام ہے اس کا نقصان ہوا۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ بچوں کے ماں باپ اعزاء کی تکلیف کا موجب ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ بچوں کو اچھی نیت سے نہیں دیکھتے، بعض لوگ حقارت کی نیت سے بھی دیکھتے ہیں۔ اب بچے جب قرآن خوانی کے لیے کہیں کھانے پینے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بس ان کا کام تو خالی کھانا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن خوانی کرنا ہے، اسی طریقے سے میت کا کھانا کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس لیے مدرسے کے ذمہ داران کو چاہیے کہ بچوں کو بھیجنے سے صاف معذرت کر دیں، یعنی بالکل منع کر دیں کہ بھائی ہم بچے قرآن خوانی کے لیے نہیں بھیج پائیں گے۔ اور یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس کا نمبر ہے، آپ نوٹ کر لیجئے 172296۔ تو یہ فتویٰ تھا کہ مروجہ قرآن خوانی جو آج کل ہو رہی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو بلاتے ہیں، کھانے پینے کا نظم کرتے ہیں اور اس میں ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔
تو یہ صاف بات تھی، اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایک اور فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سوال نمبر ہے 16572، پوچھتے ہیں کہ قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ کیا امام احمد اور امام ابو حنیفہ نے قیاس کی بنا پر اس کو جائز کہا ہے؟ شریعت سے اس کے کیا دلائل ہیں؟ اور ابن کثیر نے اس پر اعتراض کیا ہے، ایصال ثواب کے لیے صدقہ اور دعا زیادہ بہتر ہے، اور اس کے دلائل بھی ملتے ہیں۔ اور ذرا جو برکت کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے اس کی بھی دلیل قرآن اور حدیث کی روشنی میں دے دیں، مہربانی ہوگی۔ جواب نمبر 16572، لکھتے ہیں کہ مروجہ قرآن خوانی جو خالص پیسوں اور کھانے کے لیے کرائی جاتی ہے، یہ بالاتفاق ناجائز ہے، بالاتفاق ناجائز ہے۔ قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے قرآن خوانی نہ کرنا اور کھانے اور پیسوں کے لیے کرنے اور کرانے کی صورت میں پڑھنے والوں کو ہی کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جب اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا تو میت کو ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ پھر آگے فرماتے ہیں کہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے دونوں طریقے درست ہیں، یعنی ایک تو صدقہ کرنا، کسی غریب کو نقد پیسے دینا یا کھانا کھلانا، کپڑے پہنا دینا، یا میت کے لیے مدرسہ یا مسجد بنوا دینا، کنواں کھدوا دینا وغیرہ، اور دوسرا طریقہ بدنی عبادت کر کے ایصال ثواب کرنا، مثلا قرآن پڑھ کر نفل نماز اور اسی طریقے سے روزے یا اسی طریقے سے تسبیحات، ذکر و اذکار، بہرحال نفلی عبادتیں یا بدنی عبادتیں جو بھی ہوں، یہ دونوں طریقے جائز ہیں۔ شوافع وغیرہ یعنی امام شافعی وغیرہ کیا مالی ایصال ثواب جو ہے وہ جائز ہے، بقیہ کے وہ قائل نہیں ہیں، البتہ دونوں کے پاس دلائل موجود ہے۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ تھا، اس پر بھی دلائل میں نے آپ کو دے دی ہیں اور فتویٰ نمبر بھی دے دیا، اس کا بھی میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ تو ناظرین، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن خوانی جو اجتماعی طور پر کروائی جاتی ہے جائز یا ناجائز ہے، تو بالاتفاق لکھا ہوا کہ ناجائز ہے، لیکن پھر بھی لوگ کروا رہے ہیں اور اہل مدارس بھی بچوں کو بھیجتے رہتے ہیں، صرف اس وجہ سے شاید کہ جو ہے ایک وقت کا کھانا مدرسے کا بچ جائے گا، ان کے کھانے کا نصب ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی اس طرح کی چیزیں درست نہیں ہے، جو اکابر کا فتویٰ ہے اور جو اکابر کی آراء ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اجتماعی قرآن خوانی سے عوام الناس کو بھی بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں، آپ جو کریں گے، آپ کے ابا فوت ہوئے تو آپ جو نیکی کریں گے، آپ اس پر ثواب پہنچائیں ان کو۔ آپ بھاڑے پر بلاتے ہیں، بھائی بھاڑے پر ہی تو آتے ہیں۔ آپ ایک دن کہتے ہیں کہ بھائی آپ 20 بچوں کو قرآن کھانے کے لیے بھیج دیں، ہم کچھ نہیں کھلائیں گے، کوئی مدرسے والا مجالے کی بھیج دیں، وہ کہتے ہیں بھیا ہم پڑھانے کے لیے بلائے ہیں ان کو کہ ہم تمہارے یہاں قرآن خوانی کروانے کے لیے بلائے ہیں، تو اس طرح کی باتیں وہ کریں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو صرف یہی ہے کہ وہ صرف بھائی نیت تو صرف کھانے کی ہوتی ہے نا، وہاں قرآن خوانی کی تو بعد میں نیت ہوتی ہے، سب سے پہلے تو نیت کھانے کی ہوتی ہے۔ تو جب کھانے کی نیت ہوگی تو قرآن پڑھنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ اور جب قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا تو آپ جس کو میت کو پہنچا رہے ہیں وہ کہاں سے پہنچے گا؟ یہ بات ہماری عوام الناس کی کھوپڑی میں نہیں گھستی، وہ سمجھتے ہیں بس رواج پورا کرو۔ اور اسی طریقے بعض جگہ چنا ونا پڑھنے کے لیے بلائے جاتے ہیں، تیجا چالیسواں، بھائی سب خرافات ہیں۔ حدیث میں جو چیز آئی ہے واضح طور پر اس پر عمل کریں، صدقہ کریں۔ آپ میت کی طرف سے میت کے مال میں سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے مال میں بھی سے کر سکتے ہیں، نیکی کوئی ثواب بھی پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ ساری خرافات قرآن خوانی میں بیٹھ کے بعض اوقات تو بچے صرف کھلتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ میں تو بالکل کھل کر کے بول رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا میں نہیں جانتا، لیکن بعض اوقات بچے پڑھتے بھی نہیں ہیں، خالی جھومتے رہتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، بعض جگہ تو ہوتی ہے کہ بس جلدی سے کوئی خاموش ہو تو ہم بھی خاموش ہو کر کھانے پر گر پڑے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھائی میت کے حق میں کوئی نفع دینے والی نہیں ہے۔ آپ نے جتنا پیسہ اتنے خرچ کیے ہیں بریانی بنوانے میں، دیگ بنوانے میں، مثال کے طور پہ آپ نے 5000 روپے خرچ کیے ہیں، آپ 5000 کسی بیوہ کو دے دیں، اس کے گھر میں راشن پہنچا دیں، یا اسی طریقے سے کسی غریب کی مدد کر دیں، اور کسی کے ٹھیلے پر سامان لگوا دیں، یا کوئی بھی مدد کر دیں، تو اس سے آپ کو اور آپ کے میت کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور جو قرآن خوانی کی جو شکل موجودہ دور میں ہے، اس سے میت کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا ہے، تو اس لیے آپ یہ کام نہ کیا کریں۔ ہاں، طلباء معزز ہوتے ہیں تو لہٰذا طلباء کی دعوت کریں، عام طور پر قرآن پڑھوانے کی نیت سے نہیں، طلباء کی دعوت کریں اس نیت سے کہ بھئی جو ہے دینی علوم کے سیکھنے والے ہیں، یہ علماء ہیں، یہ حفاظ ہیں، ان کا اکرام ہم پر واجب ہے، تو اس نیت سے طلباء کو کھانا بھی کھلائیں، دعوت بھی کرائیں، لیکن اس میں اپنا مطلب نہ نکالیں کہ کھانا تو کھلاؤں گا لیکن میت کے لیے ایصال ثواب کرنا پڑے گا۔ تو عوام الناس کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے کام نہ کریں، اور اہل مدارس کو بھی چاہیے کہ اپنے مدرسوں سے اپنے بچوں کو قرآن خوانی کے لیے نہ بھیجیں، اس سے ان کی تعلیم و تربیت پر بہت فرق پڑتا ہے۔ تو آپ خود پڑھیں، خود عمل کریں،
नेकी करें, सवाब पहुंचाएं, और हर एक को मरने के बाद हिसाब देना अपने अपने अमाल का, अपने लिए भी अमल करें, अपने मैयत के लिए भी अमल करें। तो ये दो बातें थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। तो अमल करना 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 तो आपका मसला है। जो बात सही थी वो मैंने पहुंचा दी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा